بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے چند منٹوں میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتا دیتا ہوں۔ یہ اختلاف کا دور ہے اور عجیب عجیب حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، جیسے دعوت اسلامی کے امیر کی طرف سے ایک بہت بڑی حرکت کا ظہور ہوا۔ انہوں نے اپنے بالوں کو بال مبارک کے تقسیم کروایا، اپنا میلاد نامہ بھی پڑھوایا، پھر بعد میں شیر خوار بچے بن جاتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ انہیں سب معلوم ہے، فیضان سنت میں کیسے کیسے خواب لکھے ہیں، کہنے وہ نہیں معلوم تھا، لکھ خود رہے ہیں، کہنے معلوم نہیں تھا۔ نئی کتاب میں سے کٹوا دیے، اسی فیضان سنت کے نام سے جب کتاب آ رہی ہے اس میں سے خواب کیوں کٹوائے؟ صفحہ نمبر 3 میں لکھا ہے اسی کتاب کے اندر، فیضان سنت پرانی پڑھیں آپ، کہ یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ پھر صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ جو الیاس قاضی کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش ہو گئی، اور جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ صفحہ 27۔ صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور الیاس قاضی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں خانہ کعبہ میں۔ صفحہ 31 پڑھیں آپ۔ اور بھی خواب ہیں، وہ سارے خواب کیوں کڑوائے؟ کل تک نظریہ ان کا یہ تھا کہ کہتے تھے کہ ہماری جماعت چندہ نہیں کرے گی، ایسا کچھ اعلان تھا ان کا، وہ آج گھر گھر جا کر چندہ۔ میں کہتا ہوں، میں کبھی تبلیغ جماعت میں چلے میں نہیں گیا، میں نہیں گیا کبھی۔ میں برا بھی ایسے نہیں کہتا کہ صاحب ایک دم کھلے عام ان کو برا کہا جائے۔ ہاں، محفل میں کبھی بات چیت ہوتی ہے تو تھوڑی بہت ایک دوسرے کے خلاف بات ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ کھلے عام ان کی مخالفت، کیونکہ مخالفت کرنے سے پھر اور زیادہ مخالفت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ کمی ان کے اندر تبلیغ جماعت والوں میں، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب تک چلہ 4 مہینہ نہ لگائے کوئی آدمی تو یہ اس عالم کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ بہت قابل عالم ہے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، جلیل القدر عالم ہے، مفسر قرآن ہے، انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے شاید کہ جو 4 مہینہ نہ لگائے تو وہ مطلب کسی دوسرے انداز میں کہا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ جب تک چلہ نہ لگائے، 4 مہینہ نہ لگائے تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اہمیت دینا چاہیے، عالم عالم ہوتا ہے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ عالم کو سال لگانا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی تھی تبلیغ جماعت والوں نے کہ عالم کو سال لگانا چاہیے، تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں، عالم ہے تو اس کو سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غلطیاں اب چاروں ہی طرف سے ہو رہی ہیں، تو یہ امت جائے تو کدھر جائے؟ اب امت بیچ میں ہے کہ ہم دیوبندی بنے، کہ بریلوی بنے، کہ اہل حدیث بنے، کہ مودودی بنے، کہ اتاری بنے، کہ شاکری بنے، کیا بنے ہم؟ امت اس وقت کشمکش کے عالم میں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر مرو۔ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو ہمیں موت دے تو مسلمان بنا کر اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ تو مومن مسلم کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اب دیکھیے ادھر پاکستان میں مرزا انجینئر خبیث اعظم ہے، وہ بہت سی اچھی باتیں بھی کرتا ہے، تو اچھی باتیں تو اس کی بھی ہیں بہت ساری، جیسے دعوت اسلامی کی لوگ اچھی باتیں دیکھتے ہیں تو اس کی بھی بہت ساری اچھی باتیں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہے، تو کیا اس کی ہر بات کو مان لی جائے؟ مرزا خبیث کی بہت بڑا خبیث شیطان ہے وہ، تو اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ خواجہ مرشد ہندوستان شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ اس نے دیکھا تھا کیا؟ اس زمانے میں کتابیں لکھنے کا دور ہی نہیں تھا۔ اور بھی اہل حدیث کے لوگ اسی بات کو اٹھاتے ہیں۔ تو میں تو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ چلو اجمیر شریف چلو، کسی دکان میں یا مکان میں یا اجمیر شریف کی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی دکان مکان میں یا ہندوستان کے کسی بھی جگہ پر ان کے ماننے والوں میں اگر تم یہ لکھا بتا دو کہیں پر بھی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تمہیں اسی دن اس کا غلام بن جاؤں گا۔ نمبر دیتا ہوں 88 152 53 598۔ بہت سی باتیں جھوٹی منسوب کی گئی ہیں بزرگان دین کی طرف،
تو وہ تو اسلام پھیلانے آئے تو اس زمانے میں ایسا وہ کیوں کہلواتے کہ ایسا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ آزمانے کے لیے جو مرید ہونے آیا تھا. جو مرید ہونے آیا تھا تو وہ تو مسلمان تھا, تو جتنے مسلمان تھے تو وہ سب ان کے مرید ہی تھے, الگ سے آزمانے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. اس پر میں جواب دے چکا ہوں کہ حدیث بخاری شریف ہے کہ امام ابن ثعلبہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالوں کا جواب سن کر کہا وانا رسول من ورائی من قومی, میں اپنی قوم کی طرف سے بھیجا ہوا تھا. یہاں رسول بمانے بھیجے ہوئے قاصد کے ہیں. وانا رسول من ورائی من قومی, میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا, یعنی بھیجا ہوا تھا. تو رسول کے ایک معنی بھیجے ہوئے کے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے, نیت کے اوپر ہوتا ہے. تو رسول بمانے بھیجے ہوئے کے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے ایسا کہلوایا ہے, یہ بات کو حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے اور حضرت فاضل بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے, یعنی حمایت میں وکالت میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حمایت وکالت میں تو لکھا ہے, لیکن اس پر اہل حدیث کو ہم جواب دینا مشکل بات ہے. تو وہاں یہ نیت یہ مان سکتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ, چشتی اللہ کا بھیجا ہوا ہے, یہ نیت کی ہو حضرت نے. رسول کے معنی بھیجے ہوئے کے ہیں, جیسے بخاری شریف کا میں نے حوالہ دیا آپ کو. اور بھی اہل حدیث جو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کہلوایا, تو اہل حدیث بھی یہ کہتا ہے, دیوبندی بریلوی سب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اب وہیں سوال کیا جائے کہ بتاؤ حدیث کیسے کہتے ہیں, وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. اب بتاؤ جو اللہ کے رسول کے فرمان کو ضعیف بتایا کیا حکم ہے, وہ کہے گا کافر ہے. تو کہنا تم نے ابھی یہ کہا تھا یہ حدیث ضعیف ہے. نہیں ہماری یہ نیت نہیں تھی, ہماری نیت اندر میں دل میں یہ تھی کہ باعتبار روایت یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں, دل کے حالات کون جانتا ہے, یہ تو تمہارے دل میں ہے نا, لیکن تم نے زبان سے ظاہر میں کہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث موضوع ہے. تو یہ دل کے اوپر معاملہ ہوتا ہے.